آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 6 روپے اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے نئی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے میں قیام امن کے لیے سرگرم ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مشن پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل ایران امریکہ کشیدگی، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور قیام امن سے متعلق اہم امور پر ایرانی قیادت سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی تعاون، سرحدی سیکیورٹی، علاقائی استحکام اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ پاکستان کی ثالثی رنگ لے آئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ بہت جلد معاہدے کی حتمی مسودے کا اعلان متوقع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق تمام محاذوں پر غیر مشروط جنگ بندی مسودے کا حصہ ہے۔ فریقین ایک دوسرے کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر متفق ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ آبنہ ہرمز اور خلیج عمان میں آزاد بحری آمد و رفت کی گارنٹی دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق مسودے کی تیاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب اور مختلف شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی، سرحدی تعاون اور باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ایران اس وقت شدت سے معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، اب وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کر دیں گے۔ ہم نے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اہم آبی گزرگاہ پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے ہیں۔ ایران کسی بھی خطرے یا جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر پزشکیان نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے اور مؤثر جوابی کارروائیوں پر افواج کے اقدامات کو سراہا اور دفاعی ساز و سامان کی جدت، آپریشنل انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور دفاعی صلاحیت میں اضافے کی حمایت کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کا اجرا اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ مذاکرات کے تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہی فراہم کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی اجازت سے مختلف ممالک کے 35 بحری جہازوں نے اپنا ہرمز کو عبور کیا۔ بحری جہازوں میں تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز بھی شامل ہیں۔ معاہدے کے قریب ہونے کی بات نہیں کی جا سکتی، توجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت قطر کا وفد ایران کی وزارت خارجہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پاکستانی فریق مرکزی ثالث کے طور پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان گہرے اختلافات اور بہت ہی اہم ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران پر NPT کا رکن ہے اور یورینیم کی افزودگی اس کا قانونی حق ہے۔ اگر امریکہ نے مذاکرات میں ایران کے پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایران بات چیت میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل پہلی ترجیح ہے۔ امریکہ سے معاہدے کے لیے ایران کو فیصلہ کرنا ہے۔ امید ہے ایران سے معاہدہ طے پا جائے گا اور اپنا ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ہم معاہدے پر کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پلان B بھی موجود ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کو ٹول ٹیکس سے روکنے کے لیے ضروری عالمی اتفاق رائے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کو ٹول ٹیکس نظام سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ پلیٹ فارم کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یورینیم افزودگی اور اپنا ہرمز کے مسئلے کو حل کریں گے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دونوں وزرائے داخلہ میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی سیکیورٹی تعاون اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ محسن نقوی اور وزیر داخلہ میں دو طرفہ تعاون پر مشاورت ہوئی ہے۔ دونوں برادر ممالک میں سیکیورٹی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا شاہراہ بھٹو کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کے عوام اس وقت مشکل میں ہے، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا بوجھ دنیا بھر کے غریب اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت جو بھی محنت کر رہا ہے، اگر امن ہوگا تو معاشی مشکلات میں کمی ہوگی، اگر جنگ ختم نہیں ہوگی تو خوف ہے کہ معاشی مشکلات بہت سنگین ہوگی۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے۔ معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے سب دعا گو ہیں کہ جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا جنگ ہے ایران کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو دنیا میں معاشی بحران ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو۔ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے۔ نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے۔ معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو کوشش ہے، یہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے، یہ کامیاب ہو، تاکہ عوام کے معاشی مشکلات بھی ان مسائل میں کمی کیا جائے۔ دفتر چھوڑیں، فیلڈ میں آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر افسران کو فرنٹ لائن پر رہنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عید انتظامات، سیکیورٹی اور صفائی کے لیے اجلاس میں گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہائی لیول کا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو ٹاسک تفویض کیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ڈی سی سے ڈی پی او تک سب کو ایک ہی جگہ حکم ہے کہ عید الاضحیٰ پر انتظامات بے مثال ہوں، کوتاہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جانوروں کی باقیات اور علائشیں گلی محلے، ڈرین یا نہروں میں پھینکنے پر 50,000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حساس مقامات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اور مسلسل کامبنگ آپریشن کا حکم دے دیا ہے۔ صفائی میں پہلے نمبر پر آنے پر انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ پشاور میں اہم سیاسی رابطے، وزیر اعلیٰ اور گورنر کی رواں ہفتے میں دوسری ملاقات کے دوران صوبے میں گندم کی بندش، سی این جی اسٹیشنز کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن و امان صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے، صوبے میں امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے گندم کی بندش کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ صوبائی حقوق کے لیے سیاسی قوتوں کے یکجا ہونے کے عمل کو سراہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی وفد کے ہمراہ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شیخ ادریس کی شہادت پر مولانا فضل الرحمان سے اظہار تعزیت کا۔ شیخ ادریس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتح خوانی میں کی گئی ہے۔ ملاقات میں کے پی میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ملاقات میں صوبائی حقوق کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ہے۔ ملاقات وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں انجینئر ضیاء الرحمان اور مولانا اسجد محمود بھی شریک تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی جا رہی ہے۔ صوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر ایک بھی کیس حقیقی نہیں ہے، تمام کیسز ذاتیانہ اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام کیسز کا اوپن ٹرائل کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو خاندان، سیاسی رفقا، وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت نے 9 ماہ میں عوام سے 1.2 کروڑ روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھے کیے ہیں۔ 4 سال میں 1 روپے کی بھی بیرونی سرمایہ کاری ہمیں دکھا دیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی، جو 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہی ہے۔ ملاقات میں بشرا بی بی کی آنکھ کے جاری علاج سمیت صحت کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ شیخ، بھابی بحر النساء مانکا بھی شامل تھیں۔ ملاقات ختم ہونے پر بشرا بی بی کی فیملی جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔
وزیر اعظم کی منظوری سے فواد اسد اللہ خان کی بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مدت تعیناتی میں 4 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ فواد اسد اللہ خان کی تعیناتی سے متعلق 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل توسیع کا اطلاق 14 جولائی 2026 سے ہوگا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فواد اسد اللہ خان بطور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بھی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ بطور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو تاحکم ثانی تعیناتی کا علیحدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ثاقب چدر کو موبائل فون پر قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ تھانہ بھوانہ پولیس نے 17 مئی کو مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھمکیاں بیس نمبر خاتون کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ وکیل ثاقب چدر نے بتایا ہے کہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ مومنہ اقبال کے سسرال کو بھی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ مومنہ اقبال اور محمد حمزہ جے پی کا نکاح 1 جون کو ہوگا۔ مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال کا کہنا ہے کہ شادی خاندان کی رضامندی سے طے ہوئی ہے۔ مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر رشتہ دار نہیں ہیں۔ رکن پنجاب اسمبلی اور اداکارہ مومنہ اقبال کے درمیان تنازع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے، دھمکانے یا استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث کسی فرد کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ کوئی بھی شخص ہو، خواہ اس کا مرتبہ، عہدہ یا سیاسی تعلقات کچھ بھی ہوں، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے رکن اور میڈیا شخصیت کا ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، جسے مکمل طور پر میرٹ، آئین اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دیں گے۔